الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فأعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ ہر قسم کے حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کی ذات اقدس کے لیے خاص ہے، جو الرحمن علی العرش استوی ذات ہے، تنبت بالدہن وصبغ للآکلین ذات ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء ولی بطحا سید القونین و سید الثقلین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات بابرکات پر بے حد و حساب درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد، دوستو، بھائیوں، بزرگوں، اللہ رب العالمین کے توفیق خاص کے ساتھ آج کے پروگرام کی تیسری نشست اللہ کی رحمت سے شروع ہے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے اللہ کی رحمت سے پہلے عورتوں کا پروگرام ہوا، ظہر کے بعد بچوں کے امتحانات ہوئے، ابھی میں تو آپ کے ساتھ چند دیر محو کلام ہوں۔ خصوصی خطاب قصور سے آنے والے ہمارے معزز و محترم واعظ خوش الحان حضرت العلام قاری عرفان مدنی صاحب حافظہ اللہ تعالی ورعا انہی کا ہوگا، اور ان کے بعد انعامات تقسیم کیے جائیں گے، اور ان کے بعد کھانے کا اہتمام ہے۔ دعا فرماؤ اس پروگرام کے اندر، اس پروگرام کی تیسری نشست تلک جن احباب نے، جن بھائیوں نے جس طرح کا بھی حصہ ملایا، دعا ہے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں ان بھائیوں کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے میری چھوٹی سی گزارش پر اپنے تمام کام کاج چھوڑ کے داندلیاں والا سے تشریف لائے۔ یہاں کے گرد و نواح نمازی بھائی مسجد کے گرد و نواح کچھ آ رہے ہیں، کچھ ابھی آنے والے۔ اللہ سبنا کا اس میں تعاون، خدمت، محبت اللہ ذریعہ نجات کا سبب بنائے۔ یہ پروگرام آپ کو پتہ ہے بچوں کے امتحان کے موقع پر ہے۔ دعا ہے اللہ اس مسجد سے
اسی طرح دین کے خادم پیدا کر دی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اسی مناسبت کے اعتبار سے جتنے دیر تک شیخ صاحب نہیں آتے میں انشاءاللہ معروضات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر یہ علم کیا ہے، علم کیا ہے، اس علم کو آج ہماری زندگیوں میں آنے کی ضرورت ہے۔ اور یقین مانیں میرے بھائیوں، اگر ہماری اولادوں میں اللہ کے نبی کا دین آئے گا، دینی تعلیمات سے بہرہ مند ہوں گی، ایک وقت آئے گا جب آپ کے گھروں میں، جب آپ کے بچے قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے والے بن جائیں گے، قرآن و حدیث کا علم حاصل ہو جائے گا، پھر دیکھنا معاشرے میں انقلاب کیسے آتا ہے، جرائم کیسے ختم ہوتے ہیں، گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف انسان اس طرح آتا ہے۔ نیکی کی مٹھاس کیا ہے، نیکی کی لذت کیا ہے؟ یقیناً جن کو ایمان کی آشنا سے معرفت حاصل ہو گئی، اللہ پھر ان کے رتبے اور درجے بلند کر دیتا ہے۔ اور دیکھیں نا، آج ضرورت ہے ہر گھر میں قرآن اور حدیث کا علم ہونا چاہیے۔ آج یہ امت کس راستے پر چل پڑی، شیطان نے مجھے اور آپ کو کس قدر ورغلایا، حالانکہ اللہ رب العالمین نے واضح طور پر اعلان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اسرار بھائی کو کھانا کھلاؤ۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ نہیں میں نے پیدا کیا جن و انس کو إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، مگر اپنی عبادت کے لیے، اپنی، اور عبادت اسی وقت کی جائے گی جب اللہ کی معرفت کا علم آئے گا، اللہ کی معرفت کا علم آئے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، توجہ میری طرف رہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، یرفع اللہ، اللہ بلند کرتا ہے، یرفع اللہ، اللہ بلندیاں نواز دیتا ہے، یرفع اللہ، اللہ بلند مقام عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تو بلند مقام کن لوگوں کو عطا کرتا ہے؟ الذین آمنوا منکم، وہ لوگ جو تم میں سے ایمان والے ہیں، جو تم میں سے، دعا کرو اب جو مسجد کے اندر جمع ہے اور یہ پورا گاؤں اللہ ایمان والا بنا دے، اللہ شریعت والا بنا دے، اللہ دین والا بنا دے، اللہ نمازی بنا دے۔ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، وہ لوگ جو تم میں سے ایمان والے ہیں نا، اللہ ان کے درجے بلند کر دیتا ہے۔ والذین اوتوا العلم، اور وہ لوگ جن کو علم عطا کیا گیا، جن کو علم عطا کیا گیا، والذین اوتوا العلم درجات، اللہ ان کے بھی درجات بلند کر دیتا ہے۔ پیارے بھائیوں، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے دو لوگوں کا ذکر فرمایا،
ایک وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، ایک وہ لوگ جو، اور دوسرے وہ لوگ جو علم والے ہیں، اللہ ان کے درجے بلند کر دیتا ہے۔ اور خدا کی قسم مسلمان بھائیوں، یہ مساجد اور مدارس کے اندر دین کی تعلیم پڑھنے والے یہ طلباء جن کو آج اکبر بھائی، میرے بھائیوں، ہم حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، جو قرآن حفظ کرتا ہے، جو قرآن کی تعلیمات سے بہرہ مند ہوتا ہے، رب کی رحمت کے فرشتے اپنا پر ان طالب علموں کے پاؤں کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ حدیث نہ ہو میں مجرم، رب کے رسول کی بات نہ ہو میں مجرم، وامتاز الیوم ایھا المجرمون۔ یہ قرآن پڑھنے والے بچے، دین پڑھنے والے بچے، اتنا ان کا مقام ہے، اتنا ان کی شان اور عزت اللہ پاک نے بنائی ہے کہ جب یہ چلتے ہیں فرشتے، اللہ کے پاک باز مخلوق ہے، عمر بھائی، اسحاق بھائی، فرشتے اپنا پر ان بچوں کے قدموں کے نیچے بچھاتے ہیں۔ پیارے پیغمبر کی حدیث ہے بھائیوں، جن کے قدموں کے نیچے فرشتے اپنا پر بچھائیں، کیا وہ عزت والے نہیں، شان والے نہیں، مقام والے نہیں؟ اور جو والدین، آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا بات چل رہی ہے، ہم نے اپنے بچے کو پروفیسر بنانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، کیا کیا بنانا ہے، لیکن یہ دنیا کی ڈگریاں ہیں، یہیں رہ جائیں گی۔ اور خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ دین پڑھنے والے جنہوں نے اپنی اولادوں کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا ہے، اور یہی بچے میری اور آپ کے نجات کا سبب بنے گے۔ ایسی اولادوں کو ڈگریاں دلوانے کا کیا فائدہ کہ اگر باہر والے ملک میں میری اور آپ کی اولاد ڈاکٹر بننے کے لیے بھیج دیں، انگریزی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اللہ نہ کرے کہ آخری وقت آ جائے۔ توجہ، دو بچے ہیں، ایک کو دین پہ لگایا، ایک کو انگریزی پہ لگایا، اور ہمارا تو یہ مشاہدہ ہے بھائیوں، جو دین والا ہے اس کو اپنے باپ کی آخری آرام گاہ پر آخری وقت میں جنازہ ادا کرتے وقت ان کا منظر بھی دیکھنا، اور جن کو انگریزی تعلیم دلوانے والے ان کا منظر بھی دیکھنا، اور جن کو انگریزی تعلیم دلواتے ہیں وہ اپنے باپ کی میت پہ یوں ہی کھڑا ہوتا ہے، اللہ کی قسم ایک دعا بھی نہیں۔ اور جنہوں نے، جزاک اللہ، جنہوں نے اپنے بچوں کو دین کا علم سکھایا اور پڑھایا، وہی بچہ رو رو کر اپنے باپ کے لیے خود دعائیں کر رہا ہوتا۔ ہاں جی، اور یہی وہ بچے ہمارے جن کو ہم دین کی طرف مائل کریں گے، ان کے والدین کے سر پہ اللہ نورانی تاج رکھے گا۔ یہ مقام اور مرتبہ تھوڑا ہے۔ اسی موضوع پر بات ہمارے محترم مولانا کریں گے، میں صرف آپ کو ایک آپ کی ترغیب اس طرف لانا چاہتا ہوں
کہ اللہ کے لیے اپنی اولادوں کو دین کی طرف مائل کر۔ آج معروف ہے نا، یہ مساجد، یہ مدارس، یہاں جی دہشت گرد پیدا کیے جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم، یہ مساجد اور مدارس دہشت گرد نہیں پیدا کرتے ہیں، یہ دین کے خادم پیدا کرتے ہیں۔ امتوں کی نسلوں کو سیدھا راستہ قرآن و حدیث کا بتانے کے لیے یہ دین کا علم دلوایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں اسکول کی تعلیم کا مخالف نہیں، لیکن میں عرض اتنا ضرور کرتا ہوں کہ اتنا دین کا ہو اور اتنا دنیا کو ہو، دونوں برابر ہوں تاکہ اچھائی اور برائی کا پتہ چل سکے۔ صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط؟ صحیح۔ اور دیکھو یہ علم کیا ہے، اللہ رب العالمین سورۃ الاعراف کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ۔ اللہ نے سورۃ الاعراف کی اس آیت کے اندر کیا بیان فرمایا؟ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، البتہ تحقیق یہ قرآن جو ہم نے پہنچا دیا ہے، بچے شور نہ کریں، وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَاب، یہ قرآن اللہ کہتے ہیں ہم نے آپ تک پہنچا دیا۔ اللہ کا قرآن ہمارے پاس پہنچایا۔ یہ رب کا قرآن جب میرے اور آپ کے پاس آیا، حق تو یہ بنتا ہے ہم روزانہ قرآن مجید کو کھولیں، اس کا ترجمہ پڑھیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن لیکن ہم نے لپیٹ کے پرچھتیوں میں الماریوں کی زینت بنا دیا۔ اگلے سال جب رمضان کا مہینہ آیا تو قرآن پاک کی جھاڑ وغیرہ گر لی، نہیں تو کوئی کپاس کے ادھار پہ، گندم کے ادھار پہ قرآن بیچنے والا آیا، اس کو وہ پرانا قرآن دے کے نیا قرآن لے کے مساجد میں رکھ دیا۔ آج ہماری حالت یہ ہے، اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، ہم نے اس کتاب کو، ہم نے اس قرآن کو تمہارے تک پہنچا دیا ہے۔ اللہ جی یہ قرآن جو ہمارے تک پہنچا یہ کیا ہے؟ رب کے قرآن سے پوچھ لیتے ہیں وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ، ہم نے اس قرآن کے اندر ہر قسم کی تفصیل بیان کر دی۔ یہ قرآن جو ہم نے تمہارے تک پہنچا دی ہے، اس کے اندر ہر قسم کی تفصیل بیان کر دی۔ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اس قرآن کا علم ایسا ہے اگر پڑھو گے اپنی نسلوں کو اہلاً و سہلاً مرحبا، نعرہ تکبیر، محبت کے ساتھ سبو دو، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت قرآن زندہ باد، شان قرآن۔ حضرت علامہ مولانا قاری عرفان مدنی صاحب، میں مہمان ہمارے آ گئے ہیں، میں مائک بلا تاخیر ان کے حوالے کرتا ہوں، لیکن جو بات شروع کی ہے نا اجازت ہو پورے کر دوں۔ جزاک اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہم نے آپ تک پہنچا دیا ہے، اس کے اندر ہر قسم کی تفصیل بیان کر دی ہے۔ یہ قرآن جو تمہارے تک پہنچا ہے یہ ایسا علم ہے، ایسا علم ہے اگر اس کو پڑھو گے ہدن و رحمتن،
قرآن پڑھو گے ہدایت ملے گی، قرآن کا علم پڑھو گے برحمتن، رحمت رب کی ملے گی۔ کیا ملے گی؟ قرآن پڑھو گے، اپنے اولادوں کو دین کی تعلیم دلواؤ گے، ایسا علم ہے رحمت بھی ملے گی، ہدایت بھی ملے گی، ہدایت بھی ملے گی۔ اور آگے فرمایا یہ ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے ہے لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ایسی قوم جن کے اندر ایمان ہے، ایسی قوم جو، ایسے لوگ جو ایمان والے ہیں، ان کے لیے یہ ہدایت بھی ہے، یہ رحمت بھی ہے۔ یہ بند کر دو، ہاں یہ انشاءاللہ لائٹ آ جائے گی، محبت کے ساتھ کہو سبحان اللہ۔ اچھا یہ ہدایت بھی ہے، یہ رحمت بھی۔ اچھا ایک بات عرض کرتا ہوں، ہدایت خود بخود ملتی ہے یا مانگنے پر ملتی ہے؟ آنکھاں میں آنکھاں گیرا ہدایت ہے، ہم کہتے ماشاء اللہ سارے ایمان والے زندہ باد۔ میں تو ان کے بچوں کا خادم ہوں۔ اچھا یہ مسئلہ سمجھ لو، ہدایت جو ہے نا جب تک مانگو گے نہیں ہدایت ملے گی، یہ بات قرآن میں لکھی ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، وَيَهْدِي إِلَيْهِ، اور یاد ہدایت دیتا ہے من یشاء، جسے چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، مگر دیتا اس کو ہے جو رجوع کرتا ہے، دیتا اس کو ہے جو طلب کرتا ہے، دیتا اس کو ہے جو سوال کرتا ہے، دیتا اس کو ہے جو اپنے دامن پھیلاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھو، میری اور آپ کی بات غلط ہو سکتی ہے، رب کا قرآن اور پیارے مصطفیٰ کا فرمان غلط ہو سکتا، اور یقین کریں میں اللہ کے قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ بلال بھائی، موسیٰ بھائی، میرے نوجوانوں، بزرگوں، میرے دل کی دھڑکنوں، یقین کرو یہ قرآن کی بات ہے۔ ہدایت تو اللہ کا رسول بھی نہیں دے سکتا، ہدایت یہ 20واں پارہ کہہ رہا ہے، 20واں سے پارہ۔ انشاءاللہ اگر اپنے اولادوں کو دین کا علم دو گے نا، پھر کوئی بات بھی پوچھو گے آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کے بتائے گی۔ اب یہ بات کہاں لکھی ہے؟ فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ اِنَّكَ، بے شک آپ، یہاں پر کاف خطاب کے لیے ہے، اور خطاب کس کو کیا جا رہا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ بے شک آپ لا تہدی، نہیں ہدایت دے سکتے۔ اللہ نے خطاب کس کو کیا؟ محمد رسول اللہ۔ اللہ نے رسول کو مخاطب کر کے کہا آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ من احببتا، جسے میں پسند کرتا ہوں، جسے، ولیکن اللہ، اور جانتا ہے، اور لیکن اللہ، یہدی من یشاء، جسے چاہتا ہے اللہ ہدایت۔ بات چل رہی تھی کہ یہ قرآن کا علم اگر ہم اپنی اولادوں کو دیں گے
یہ ایسی علم والی کتاب ہے جو اللہ نے اس کے اندر ہر قسم کی تفصیل بیان کر دی ہے، جو امت کے لیے ہدایت بھی ہے، جو امت کے لیے رحمت بھی ہے۔ اور یہیں پہ بس نہیں، ایک قدم آگے چلو۔ 15واں پارہ میں اللہ پاک نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، توجہ نہیں ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، دیکھئے ہُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے جو یہ قرآن نازل کیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، یہ قرآن شفا ہے۔ اچھا یارو، اسحاق بھائی، عمر بھائی، محترم بلال بھائی، موسیٰ بھائی، شفیع بھائی، توجہ۔ اب اکبر بھائی، قرآن کہتا ہے کہ مجھے پڑھو، اللہ نے مجھ میں شفا رکھی ہے۔ اب قرآن کو چھوڑ کر بابے رنگ علی کے دربار پر جائیں شفا لینے کے لیے، بات اللہ کے قرآن کے مخالفت ہے کہ نہیں؟ اور وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یہ بھی قرآن ہے۔ فرمایا جب کوئی بندہ بیمار ہوتا تو شفا کون دیتا ہے؟ اللہ۔ اب دیکھو، مجھے اور آپ کو کوئی بیماری ہے، ہم قرآن پڑھیں، انشاءاللہ یہ شفا ہی شفا ہے، ہدایت ہی ہدایت ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ اب جو اللہ کے قرآن نے بتایا اس کو چھوڑ کر وغیرہ 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 بابوں کے پاس جائیں، وہ بابے جو قرآن سے دور ہیں، حدیث سے دور ہیں۔ میں ہر بابے کا مخالف نہیں، میں ہر بابے کا مخالف ہے۔ جو بابا قرآن پڑھ کے دم کرتا ہے جائز ہے میرے لیے تو۔ اگر عمر بھائی قرآن کی کوئی ایت پڑھ کے مفتی صاحب کو، قاری صاحب کو دم کر دیتے ہیں، میرے لیے یہ بھی بابا کی ہے، میرے لیے یہ بھی بھائی جان ہے۔ لیکن یہ ہے پھونک مارنے کے لیے عقیدے کا ہونا درست ہے، مسلح کا ہونا درست ہے۔ اچھا یار، آج بابا رنگ علی کا دربار ہے، اور سب سے اگر دربار اسلام میں جائز ہوتا تو اللہ کے رسول کا ہوتا۔ موسیٰ بھائی، اللہ نے آپ کو عمرہ کروایا، بلال بھائی اللہ نے آپ کو کروایا ہے۔ اچھا میری دعا ہے اللہ اسی سال کروائے۔ یا اللہ، جتنے اس مجمع کے اندر یہ ماشاءاللہ عقل والے جن کو قرآن نے اولی الالباب کہا، اللہ یہ ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، اللہ اسی سال رمضان میں میرے ان تمام بھائیوں عمر، اسحاق بھائی، شفیع، اکبر بھائی، بلال بھائی، موسیٰ بھائی، اللہ اسی رمضان میں اپنا گھر بھی دکھا دے، در بھی دکھا دے۔ اگر اسلام میں دربار کی کوئی اصلیت ہوتی تو سب سے بڑا دربار محمد رسول اللہ کا۔ میں یہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، میری اس بات کو اٹیک نہ سمجھنا، میں براہ راست عقیدے کی بات کی، کیونکہ جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا کوئی عبادت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اچھا اکبر بھائی، اللہ کے رسول کا دربار نہیں، آج کے ان کچھ بابے ہیں، میں ہر بابے کا نام نہیں لیتا، لیکن انہوں نے دین کا حلیہ بگاڑ دیا۔ میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ بھائی جب قرآن نے کہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، ہم نے جو یہ قرآن نازل کیا ہے اس میں شفا ہی شفا ہے۔ اور آخری گزارش، یہ شفا کس وقت ہمیں ملے گی؟ جب ہمارا عقیدہ درست ہوگا، اور جب ہماری اولادیں، ہمارے بچے، ہماری بچیاں قرآن کا علم جانتی ہوں گی۔ بالفرض میں، اللہ نہ کرے، آپ کی دعاؤں سے اللہ نے مجھے دوبارہ زندگی دی ہے، اللہ نے دوبارہ صحت دی ہے، اور دعا کرتا ہوں جتنے بیمار ہیں اللہ سبنا کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے۔ اب میں اللہ نہ کرے بیماری مجھ پر غلبہ اختیار کر جاتی ہے، میرے بیٹیوں کے پاس، منائل فاطمہ کے پاس، ایمان فاطمہ کے پاس، انمول فاطمہ کے پاس اگر یہ دین کا علم ہوگا تو وہ قرآن پڑھ پڑھ کے مجھے پھونک ماریں گی، اللہ مجھے شفا دے گا کہ نہیں؟
اسی طرح آپ بھی اپنے ان بچوں کو دین کا علم دلواؤ گے. اللہ نہ کرے کوئی دکھ سکھ بیماری آئی جاتی ہے نا جی، تو اگر ہماری اولاد یہ قرآن پڑھ کے ہمیں پھونک ماریں گے تو اللہ شفا دے دے گا. میں اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہمارے اس علاقے کے تمام اہل ایمان بھائی جو ہیں ان کو اپنے بچوں کو دین کا علم زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی توفیق نصیب فرما. اپنے اولادوں کو دین کا علم سکھاؤ گے؟ وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے جنہیں نہیں سکھانا. بڑے پکے ہو ماشاء اللہ ماشاء اللہ. قاری صاحب یہ محبت دا ثبوت ہے انہاں دا کہ ماشاءاللہ خود بھی دین دا علم سکھن گے تو اپنی اولاداں نوں بھی. بلال بھائی دا بیٹا ماشاءاللہ قرآن پاک حفظ کر رہا ہے نا، اور بچے جنہاں دے امتحان ہوئے تمہاری اکھیاں دے سامنے ہویا ہے نا، جو بچے ریگولر آ رہے ہیں انہاں دے امتحان تمہارے سامنے ہویا ہے نا. تو میں یہی کوشش کروں گا خدا را یہ فتنیاں دا دور جے، یہ فتنیاں دا دور جے، قیامت دیاں گھڑیاں قریب نے. آپ خود بھی دین سیکھو اور اپنی اولاداں نوں بھی اللہ دے دین دا علم. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.